السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جی ہم چارپائی کا دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں، تو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، دوا خانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ، سب کی حیثیت کبھی کبھی بیک وقت ورنہ وقت وقت پر حاصل رہتی ہے۔ مطلب چارپائی ایک ایسی کمال شے ہے کہ وہ ڈرائنگ روم میں بھی ہوتی ہے، سونے کے کمرے میں بھی ہوتی ہے، سم ٹائم غسل خانے میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خانقاہوں میں قلعہ ہو، بادشاہ کا قلعہ ہو تو وہاں بھی چارپائی پڑی ہوتی ہے۔ خانقاہ جہاں بزرگ رہتے ہیں وہاں بھی پڑی ہے، دوا خانے میں چلے جائیں تو وہاں بھی پڑی ہوئی ہے۔ صندوق کا کام بھی کر جاتی ہے، کیونکہ چارپائی کی تکیے کے نیچے یا اس کی جو بستر ہوتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں تلائی وغیرہ کہتے ہیں یا گدا کہتے ہیں، اس کے نیچے بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کتابیں ہیں تو وہ بھی پڑھی، اور پڑھ کے جب دیکھا کہ اب میں تھک گیا ہوں تو باقی ایسا کتاب کا میں پھر پڑھوں گا، تو وہ کتاب اٹھا کے دوبارہ اس نے اسی تکیے کے نیچے رکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح چارپائی جو ہے وہ ہر وقت تقریباً ہر کام کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری بچھا دی گئی جس کے تہہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی اراضی کو مینڈوں اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اور مہمان، اچھا جی، اب یہاں تک ایک بات توجہ سے سن لیں کہ اب ہمارے ہاں گاؤں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، یا جو ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں نا، ہم جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو گاؤں شاؤں میں رہنے والے ہیں، ہمارے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مہمان ہمارا آ گیا تو ہم نے اس کے لیے نئی چادر بچھانی ہے، نیا تکیے کا غلاف وغیرہ نئے چڑھانے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہاں پر بڑی مطلب پیاری سی بات کر رہا ہے کہ کسی کے گھر میں مہمان آیا تو اس نے کوئی وہ دری نکالی پیٹی میں سے، وہ پتہ نہیں کب سے پڑی ہوئی تھی، تو مطلب اس کو بالکل انہوں نے پریس کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو فولڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب وہ جب اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اوپر پوری لائنیں بنی ہوتی ہیں، جس طرح سلوٹیں بنی ہوتی ہیں نا اس کے اوپر، جس طرح وہ فولڈ ہوئی ہوتی ہے اس طرح وہ جناب اس کے اوپر سلوٹیں بنی ہوتی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے جب دری کو اس چارپائی کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے نا، تو ایسا دور سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ نا چورس چورس ڈبے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسی طرح اس کو فولڈ کیا گیا تھا نا۔ تو اس طرح وہ جب اس کو بچھایا جاتا ہے تو ویسا لگتا ہے جیسے ڈبے ڈبے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ نا ایک بہت بڑا کھیت ہے، اور اس کے اندر وہ جو چورس چورس خانے میں نظر آ رہے ہیں نا، وہ سارے ایسے ہیں جیسے کہ وہ کسی کسی کی زمینیں ہیں، وہ اس طرح فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور مہمان صاحب ماں اچکن، ٹوپی، بیگ، بگچی، بگچی کہتے ہیں گٹھڑی کو، اور اچکن کہتے ہیں وہ جو کپڑوں کے اوپر جو ایک جبہ ٹائپ پہنتے ہیں جیسے عربی لوگ پہنتے ہیں نا، اس کو اچکن کہتے ہیں۔ یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں تو آپ کو وہ تصویر میں اچکن نظر آئے گی۔ بگچی کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بے وقوف ہے یا میزبان بد نصیب ہے۔ یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں میں سے بے وقوف کون ہے۔ کہ مطلب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار اگر کوئی شے کسی کو دینی ہے تو بڑی ترتیب سے اور سلیقے سے دینی ہے، اور اگر کوئی چادر ہے تو اس کو کم از کم استری کر لیں اگر اس کے اوپر بہت زیادہ سلوٹیں ہیں۔ لیکن وہاں پھر ایسا کوئی نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے جس طرح کی چادر دری ملی وہ بچھا دی۔ تو نہ مہمان اس کے اوپر کوئی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کو استری نہیں کیا، اور نہ ہی جو میزبان ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ناک چڑھاتا ہے کہ یار انہوں نے مجھے ایک ایسی دری پہ بٹھا دیا جس کے اوپر اتنی سلوٹیں تھی، کم از کم ان کو استری تو کر لینا چاہیے تھا۔ اس طرح نہ مہمان سوچتا ہے اور نہ میزبان سوچتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو پھر مہمان بے وقوف ہے، یا پھر جو میزبان ہے وہی بد نصیب ہے کہ اس کے لیے پھر یہ دری رہ گئی اور کچھ ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے ہیں جی چارپائی ہی ان کا، اچھا سوری، چارپائی پر ہی ان کا منہ دھلوایا اور کھانا کھلایا جائے گا، اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے۔ مطلب گاؤں میں جائیں تو پھر یہ بھی چیز آپ کو بھی دیکھنے ملتی ہے کہ مہمان آیا تو اس کو اٹھ کے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ اس کے پاس ہی وہ ایک مگ لے آتے ہیں اور چھوٹا سا ٹب لے آتے ہیں، اور اسی کے اندر اس کے ہاتھ بھی دھلوا دیتے ہیں، اور کھانا کھونا کھا کے وہ پھر اسی چارپائی پہ سو بھی جاتا ہے۔ سو جانے کے بعد ان پر سے مچھر مکھی اس طرح اڑائی جائے گی جس طرح کوئی پھیری والا اپنے خانچے پر سے جھاڑو نما مورچھل، مورچھل کہتے ہیں مور سے بنا ہوا پنکھا، مور کے پروں سے بنا ہوا ایک پنکھا، مورچھل سے مکھیاں اڑا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا جی کہ جب وہ سو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی مہمان نوازی مزید اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بندے کی وہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ ساری رات جو ہے اس کو پنکھے کے ساتھ ہوا دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسے اس پر سے مکھیاں اڑا رہا ہوتا ہے جیسے ریڑھی والے باہر آتے ہیں نا، تو وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں سے وہ اس کے اوپر سے وہ مکھیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح مکھیاں اڑا رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلے پیرے میں کہتے ہیں جی چارپائی
چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج پھیلایا جائے گا، جس پر تمام دن چڑیاں حملے کرتی، دانہ چگتی اور گالیاں سنتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب جو گندم خریدتے ہیں تو گندم کو جب ہم نے خشک کرنا ہوتا ہے تو ہماری سارے گھروں کے اوپر، چارپائیوں کے اوپر یہ گندم پڑی ہوتی ہے، اور وہ بھی چارپائی کے اوپر پھیلا دی جاتی ہے تاکہ وہ سوکھ جائے۔ تو مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چارپائی اس کام بھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پر آلو چھیلے جائیں گے، جیسے ہمارے محلوں میں ہوتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی دیگ وغیرہ پکنی ہے تو وہ باہر چارپائی بچھا دیتے ہیں، اور جو دیگ پکانے والا ہوتا ہے وہ ادھر ہی آ کے بیٹھ کے چارپائی کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کے اوپر پیاز، ٹینڈے، چھونے، جو گوشت وغیرہ چاول اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہی پھیلا دیتا ہے۔ ایک سائڈ پہ وہ خود بیٹھا ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی وہیں پڑی ہوتی ہیں۔ مطلب ایک اور اس کا یوز بتا رہا ہے کہ چارپائی یہاں بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ ملازمت و پینشن کے قریب ہوئے تو جو کچھ رخصت جمع ہوئی رہتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح بندہ ملازم ہو جاتا ہے نا، اور پھر ملازمت اس کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پینشن مل جاتی ہے، پھر وہ پینشن لے کے گھر کے کسی ایک کمرے میں چپ کر کے وہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، اور پھر اگلی زندگی کے لیے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے اسی طرح جب چارپائی پوری ہو جاتی ہے نا، پرانی ہو جاتی ہے اور بالکل اب اس کا یوز ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ٹائم تھا چارپائی نئی تھی، اب چارپائی استعمال کر کر کے وہ پرانی ہو گئی، تو اب کیا کیا جاتا ہے جی، اس چارپائی کو کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیا، مطلب داخل کر دیتے ہیں۔ کسی کال کوٹڑی مطلب ہے کہ کوئی سٹور روم میں اس کو بچھا دیتے ہیں۔ اب گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح چارپائی پینشن کے قریب پہنچتی ہے۔ چارپائی پینشن کے قریب پہنچتی ہے کہ مطلب یہ چارپائی کو کوئی پینشن نہیں ملتی، مطلب یہ ہے کہ چارپائی پینشن کے قریب پہنچتی ہے کہ مطلب کیا ہے کہ چارپائی جب یعنی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کال کوٹڑی میں داخل کر دیتے ہیں، اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پیاز رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو، پھیلا کے نا پیاز رکھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دیہات کے ایک میزبان نے پیاز ہٹا کر اس خاکسار کو ایسی ہی ایک پینشن یافتہ چارپائی پر اسی کال کوٹڑی میں بچھا دیا تھا، اور پیاز کو چارپائی کے نیچے اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اس رات کو مجھ پر آسمان کے اتنے ہی طبق روشن ہو گئے تھے جتنی ساری پیازوں میں چھلکے تھے، اور وہ یقیناً 14 سے زیادہ تھے۔ اب وہ ایک چھوٹی سی مزاحیہ سی بات بتا رہا ہے کہ کہتا ہے کہ ایک دن میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، ایک زندگی میں میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا کہ میں کسی کے گھر میں مہمان گیا تو انہوں نے جناب مجھے اسی چارپائی پہ لٹایا جس کے اوپر انہوں نے پیاز پھیلائے ہوئے تھے، اور کوئی جگہ نہیں تھی، انہوں نے مجھے سٹور میں سلا دیا، اور جس چارپائی پر انہوں نے مجھے سلایا اس کے اوپر پیاز پڑے ہوئے تھے، انہوں نے سارے پیاز اٹھا کے چارپائی کے نیچے رکھ دیے، اور میں اوپر سو گیا۔ اب ساری رات میں ان کی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی میرے 14 طبق روشن ہو گئے، وہ 14 طبق اس کس طرح روشن ہوئے نا کہ وہ ساری رات پیازوں کی جو اسمیل ہے اس کو سونگھتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اس نے رات گزاری۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی چارپائی ایک اچھے بکس کا بھی کام دیتی ہے، تاکہ مطلب چارپائی ایسے جیسے ایک صندوق ہوتا ہے، جیسے صندوق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو چارپائی کے تکیے کے نیچے اور چارپائی کے گدے کے نیچے، یا جسے آپ تولائی کہتے ہیں، اس کے نیچے بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کو وہ بتائے گا۔ کہتے ہیں چارپائی اچھے بکس کا بھی کام دیتی ہے، تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں جن کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا، ایک آدھ روپیہ، چند دھیلے پیسے، اسٹیشنری، کتابیں، رسالے، جاڑے کے کپڑے، تھوڑا بہت ناشتہ، نقش سلیمانی، فہرست دواخانہ، سمن، جیلی دستاویزات کے کچھ مسودے، یہ سب چارپائی میں آباد ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ مطلب چارپائی کے اندر ہی آپ کو مل جاتا ہے۔ کہ کس طرح ملتا ہے کہ بندہ کو کچھ پیسے بچتے ہیں، کوئی شے منگوائی، 1 روپیہ دیا تو 25 پیسے بچ گئے، تو وہ 25 پیسے اس نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ پھر کچھ کتابیں تھیں، پینسل، کاپی، کوئی اس طرح چیز تھی، جب اس کو استعمال کر لیا تو اس کو بھی اس کے نیچے رکھ دیا۔ کتابیں، رسالے، پھر کچھ کپڑے، جاڑے کے کپڑے، مطلب جاڑے کہتے ہیں سردی کو، سردیوں کے کپڑے اگر کچھ ہیں تو وہ اس کے نیچے رکھ دیے۔ تھوڑا بہت ناشتہ نوشتہ، کوئی نقش سلمانی، کوئی انگوٹھی، کوئی زیور، یہ وہ سارا کچھ وہ بھی ملا تو وہ بھی چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو آپ کچھ اگر آپ اس کے کپڑا اٹھائیں گے، چادر اٹھائیں گے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چارپائی کے نیچے ہی پڑی ہوئی ملیں گی۔ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں جو چارپائی پر لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک کو اجالا ہو یا اندھیرا اس صحت کے ساتھ آنکھ بند کر کے نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے، جیسے حکیم نابینا صاحب مرحوم اپنے لمبے چوڑے بکس میں سے ہر مرض کی دوائیں نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے جی کہ وہ جس بندے کی چارپائی ہوتی ہے نا، کہ جس نے اپنی چارپائی کے نیچے جتنا کچھ سنبھال کے رکھا ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے
کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی نا جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ اپنا ہاتھ چارپائی کے نیچے ڈالے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو بھی اس کو کتاب چاہیے، دوائی چاہیے، پیسے چاہیے، وہ اس کو پتہ ہوگا کہ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ ڈالے گا، وہ اپنی مطلوبہ چیز نکالے گا اور اس کو استعمال کر کے پھر دوبارہ وہیں رکھ دے گا۔ مطلب اتنے وہ سلیقے سے رکھتا ہے نا کہ جیسے کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، مطلب چیزیں الگ اتنی زیادہ پڑی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے وہ اپنی جو مطلوبہ چیز ہوتی ہے اس کو وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو اس کی وہ مثال دیتا ہے بھی جیسے میں نے ایک زندگی میں کوئی ایک حکیم صاحب دیکھے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے، لیکن وہ اپنے بکس کو جو ہے وہ جب کھولتے تھے نا تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سی دوائی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو جس طرح وہ حکیم صاحب اپنی ساری دوائیاں اس طرح نکال لیتے تھے نا، تو اس طرح وہ بندہ بھی جو ہے وہ اپنی چارپائی کے نیچے سے ساری چیزیں نکال لیتا ہے۔ حکومت بھی چارپائی پر سے ہوتی ہے۔ خاندان کے کرتا دھرتا چارپائی پر ہی براجمان ہوتے ہیں۔ کرتا دھرتا سے مراد یعنی خاندان کا کوئی بڑا، جیسے بزرگ ہوتے ہیں، دادا جی وغیرہ۔ وہیں سے ہر طرح کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں اور گناہگار کو سزا بھی وہیں سے دی جاتی ہے۔ آلات سزا میں ہاتھ، پاؤں، زبان کے علاوہ ڈنڈا، جوتا، تاملوٹ ایک گڑوی کو کہتے ہیں جس میں پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے، بھی ہیں جنہیں اکثر پھینک کر مارتے ہیں، یہ اس لیے کہ توقف کرنے میں غصے کا تاؤ مدھم نہ پڑ جائے اور ان آلات کو مجرم پر استعمال کرنے کی بجائے اپنے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہونے لگے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو چارپائی ہوتی ہے نا، بزرگ کے جو مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی چارپائی کے اوپر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے دائیں بائیں پڑی ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے کسی کو غصہ آتا ہے ان کو کسی کے اوپر یا ان کو کوئی مارنا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہی پڑی ہوتی ہیں، وہ ساری اٹھا کے اس کو مارتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں، ساتھ اس کو مارتے بھی رہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاس اس لیے پڑی ہوتی ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی چیز پاس نہ ہو تو غصہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم پڑ جائے، ٹھیک ہے، غصہ کم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ساری کی ساری چیزیں انہوں نے پاس ہی رکھی ہوتی ہیں۔ اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اٹھا کے چیز مارنے کو نہیں ہے نا تو بندہ بہت زیادہ غصے میں پھر اپنے آپ کو مارنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ نوبت نہ آ جائے کہ ہمیں غصے میں بجائے کہ ہم اس کو ماریں، کیونکہ چارپائی سے ہم اٹھ تو سکتے نہیں لیکن اس کو مارنا بھی ضرور ہے، تو اس لیے بہت ساری چیزیں پاس رکھی ہوتی ہیں تاکہ اسی کو جو ہے وہ مارتے رہیں تاکہ اس کو مارنے میں پھر ہمارا غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ پھر ہمارے پاس کوئی چیز پڑی نہ ہو اس کو مارنے والی، ہم اس کو اٹھ کے بھی نہیں مار سکتے، کوئی چیز بھی نہیں پڑی ہوئی، تو پھر یہ نہ ہو کہ زیادہ سارے غصے میں آ کے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی مارنا شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اب میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔